بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جب کسی چیز کو بشر کے لیے واجب قرار دیتا ہے یا مستحب قرار دیتا ہے بالفعل امر استعمال کرتا ہے کہ تم یہ کام کرو، فعل امر کا ظہور یا واجب میں ہے یا پھر اس سے نیچے وہ کام مستحب قرار پاتا ہے۔ لیکن اللہ اگر کسی کام کے لیے فعل ماضی مجہول کا صیغہ استعمال کر دے تو پھر یہ یقینی طور پر واجب قرار پاتا ہے، اس میں مستحب کا پہلو موجود نہیں ہوتا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم، کتب علیکم یعنی تمہارے لیے لکھ دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر واجب کر دیا گیا۔ الصیام، سیام جمع ہے صوم کی، یہ لفظ قرآن مجید میں 10 مرتبہ استعمال ہوا۔ صوم 1 مرتبہ، صوم کی جگہ سیام یہ لفظ 9 مرتبہ، کل ملا کر 10 مرتبہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پچھلوں پر ان روزوں کو فرض کیا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت قرآن مجید میں روزوں کے وجوب پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر روزے فرض نہیں تھے، مدینہ جانے کے بعد دوسری ہجری میں جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی، جیسے نماز کی رکعات میں اضافہ ہوا، جیسے جہاد دوسری ہجری میں فرض ہوا، اسی طرح سے روزہ بھی مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال میں فرض کیا گیا۔ اور یہ جو پروردگار نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے مراد سابقہ اقوام ختمی مرتبہ سے پہلے لیکن کسی بھی امت پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے۔ اس پر مفسرین کا، محدثین کا، سیرت نگاروں کا اجماع ہے۔ امم میں ما سبق پر جو روزے فرض کیے گئے وہ سال کے بقیہ دنوں میں، ماہ رمضان میں صرف اور صرف انبیاء پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ 1,24,000 انبیاء، ان میں سے ہر نبی نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک۔ اور عہد رسول میں، عہد ختمی مرتبہ میں رسول اسلام کے علاوہ امت پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ سوال یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اس کے باوجود کہ خدا رؤوف ہے کیوں اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے؟ بھوک میں، پیاس میں اس شخص کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتوان ہے، بوڑھا ہے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کرے، کیا یہ رحمت الہیہ کے خلاف نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پر کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جبکہ ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی تو پھر اللہ کیوں کر ایک بندے پر روزے فرض کر رہے؟ البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم اور مہربان ہے، یہ مجاز ہے، اس لیے کہ کسی بھی بندے کی خدا کے ساتھ سرے سے نسبت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے کہ جس طرح سے ذات خدا لیس کمثلہ شیء ہے، اسی طرح سے صفات خدا لیس کمثلہ شیء۔ اللہ اپنی ذات میں کسی کو سہیم، شریک، عدیل و بدیل و نظیر نہیں رکھتا، اسی طرح سے خدا کی صفات میں کوئی بھی انسان حق تعالیٰ کی صفات میں اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ رحیم ہو، خدا رحیم ہے، ان تعبیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم کسی پر رحم کرتے ہیں اس کا منشا الگ ہے، خدا کسی پر رحم کرتا ہے اس کی وجہ الگ ہے۔ ہمارا رحم کرنا، مخلوق کا رحم کرنا، خالق کا رحم کرنا، ہرگز ان میں برابری نہیں۔
فرض کیجئے جس طرح سے ملتان اپنے اندر ایک شہرت رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے. ایک جملہ اگر میں نے سنا، یہی اہل ملتان سے سنا کہ ملتان کی 4 چیزیں زیادہ معروف ہیں: گرم، گردا، گدا، گورستان. تو ان 4 میں سے ایک گدا کہ یہاں پر مثلا مانگنے والے افراد توحید دست توحید دامن افراد زیادہ ہوتے ہیں. فرض کریں کہ صبح آپ اپنے گھر سے چلے آفس کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، راستے میں آپ نے ایک اپاہج کو دیکھا، ایک معذور کو دیکھا، ایک نابینا کو دیکھا. ایسا فرد جس کے ہاتھ نہیں ہے، ایسا فرد جس کے پاؤں نہیں ہے، ایسا فرد کہ جو مجروح ہے، زخمی ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ایسا معذور فرد آپ نے دیکھا یا ہاتھ موڑے ہوئے کچھ کر نہیں سکتا. اسے دیکھ کر آپ کو رحم آیا، ترس آیا. کبھی آپ کے ساتھ شاید ایسے ہو، عام طور پر یہاں کے لوگ شفیق ہیں، رؤوف ہیں، مہربان ہیں، وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. لیکن کبھی ممکن انسان سوچ میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے یہ مستحق نہیں ہے. انسان تذبذب اور تشکیک اور شک و ریب کی کیفیت میں یہ سوچتا ہوا آگے بڑھ جائے، اور کبھی چند قدم طے کرنے کے بعد خواہ وہ گاڑی پہ سوار ہے، پیدل چل رہا ہے، اسے احساس ہو کہ نہ، یہ میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ بیچارہ مستحق ہے، کیا کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا. پھر انسان پلٹ کے آتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 100، 50، 200، 500 روپے اسے دے دیتا ہے. یہ جو پلٹ کے آیا ہے اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے یہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس پر رحم کر رہا ہے، یہ در حقیقت کس پر رحم کر رہا ہے؟ اس پر رحم کر رہا ہے، یہ خود پر رحم کر رہا ہے. یہ خود پر رحم کر رہا ہے. کیوں خود پر رحم کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے، پروردگار نے اسے بنایا ایسا ہے، اس کے وجود کی ساخت یوں ہوئی ہے کہ پروردگار نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ اگر کسی مجبور کو، مفلوق الحال کو، توحید دست اور توحید دامن اور مجبور معذور فرد کو اس حال میں جب دیکھے گا تو اس کی روح میں ایک کانٹا چبھے گا، اور تب یہ کانٹا نکل سکتا ہے جب اس کی مدد کرے، اس کی پریشانی کم کرے. اب اگر یہ پلٹ کے نہ آئے اور سیدھا گھر چلا جائے تو یہ بے چین رہے گا، مضطرب رہے گا، کیوں؟ اس کو برابر خلش ہوتی رہے گی، اس کی روح میں کانٹا چبھا ہوا ہے. یہ جو پلٹ کر آ رہا ہے یہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا، اپنی روح سے وہ کانٹا نکالنے کے لیے آ رہا ہے تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے، اس کی بے چینی ختم ہو جائے، یہ حالت اطمینان میں آ جائے. یہ بندہ کسی پر رحم کرے، در حقیقت وہ خود پر رحم کر رہا ہے، وہ اپنی روح سے وہ کانٹا نکال رہا ہے. خدا اگر کسی پر رحم کرتا ہے، خدا صمد ہے، خدا بے نیاز ہے، خدا کے ہاں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، ایسی مشکل نہیں ہے. اللہ کی رحمت کو بندوں کی رحمت کے ساتھ ہرگز مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تقابل نہیں کیا جا سکتا. مثلا آج ایک جوان نے مجھے بتایا گیا کہ ان کی والدہ معظمہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا دفتر عمل بند ہو جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کی زندگی کی بساط اس عالم سے لپیٹ دی جاتی ہے. پہلے یہ انسان عالم زر میں ہوتا ہے، وہاں سے منتقل ہوتا ہے، عالم صلب میں، اسلاف میں آتا ہے، وہاں سے عالم ارحام میں آتا ہے، اور پھر چوتھے مرحلے میں وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس عالم ناسوت میں، اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں. یہ عالم ناسوت ان 6 عوالم میں سے دار امتحان ہے، دار عمل ہے. یہاں پر انسان نے کام کرنا ہے. جیسا میں نے بچپنے میں ایک شعر سنا تھا کہ جہنم اور جنت کی بکنگ ہوتی ہے دنیا میں، عمل کا کیش دے کر اپنی سیٹیں بک کرا لو تم. تو بکنگ اس دنیا میں ہوتی ہے. انسان جو کرتا ہے یہاں کے لمحے آخرت کے لیے صدیاں بن جاتی ہیں. یہ عالم باقی 6 عوالم کی نسبت یہ عمل اور کام کے لیے پروردگار نے معین کیا ہے. اس عالم میں جب تک زندہ ہے اس کا دفتر عمل کھلا ہے، لیکن جیسے ہی جناب اسرائیل سے ملاقات ہوتی ہے اس کا دفتر عمل بند ہوتا ہے. مرنے کے بعد اب یہ دفتر عمل بند ہوا، اور اب یہ برزخ میں 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، 10 لاکھ سال، موت سے لے کر قیامت تک یہ فاصلہ ہزاروں لاکھوں سالوں پر مشتمل ہے. کتنا طویل ہو سکتا ہے، کتنا طویل ہوگا خدا جانتا ہے. لیکن برزخ میں انسان کا دفتر عمل بند ہے. اللہ انسان کو وفات دیتا ہے. وفات کا مطلب ہے اخذ بالتمام. وفات کا لفظ مشتق ہے وفا سے.
فوت الگ ہے، وفات الگ ہے. فوت مرنے کے لیے استعمال کرنا یہ غلط ہے. قرآن مجید کی کسی آیت میں موت کے لیے لفظ فوت استعمال نہیں ہوا. نہج البلاغہ میں مولا متقیان کے لیے نے موت کے لیے فوت کا لفظ استعمال نہیں کیا. فوت نماز فوت ہوتی ہے، جو چیز ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، اس کے لیے لفظ فوت استعمال ہوتا ہے. موت فوت نہیں ہے، موت وفات ہے. وفات کا مطلب ہے اخذ بالتمام، یعنی پورے کا پورا ایک شے کو اپنی تحویل میں لے لینا. انسان جب مرتا ہے تو خدا قرآن میں فرماتے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے. یعنی جس کیفیت میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو بالکل اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ بات صحابہ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ختمی مرتبہ. ایک مرتبہ جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک مردے کو زندہ کیا. جب زندہ کیا، جیسے وہ زندہ ہوا دائیں بائیں دیکھنے لگا، ادھر ادھر دوڑنے لگا اور پکارنے لگا میری رسی کہاں ہے، میری رسی کہاں ہے. یہاں تک کہ کچھ وقت وہ تتبع تفحص کرتا رہا، چھان پھٹک کرتا رہا، تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، بولتا رہا رسی کدھر گئی. میں نے رسی رکھی. اور پھر پیغمبر گرامی اسلام نے دوبارہ اسے موت کی طرف منتقل کیا. آگے بڑے صحابہ کرام حیران پریشان سرگردان کی کیا ہوا. جیسے ہی آپ نے اسے زندہ کیا، کیوں رسی کو تلاش کر رہا تھا، کیوں آوازیں بلند کر رہا تھا. پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ جب یہ مرا تھا تو اس وقت جب اس کی موت ہوئی تھی تو یہ اپنے جانوروں کو چارہ چرا رہا تھا. اس دوران اس کی رسی کھو گئی تھی اور رسی کی تلاش میں یہ چل رہا تھا. اس اثناء میں اس کی موت آئی تھی. میں تمہیں یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اسے زندہ کیا کہ جس حالت میں انسان کی موت ہوتی ہے اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا. انسان فوت نہیں کرتا، انسان وفات کرتا ہے. وفات یعنی اخذ بالتمام. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. مرنے کے ساتھ دفتر عمل بند ہو گیا. تو پھر یہ جو مجلس کروائی جا رہی ہے آج، اس مجلس کا اس مرحومہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی تجلی کا ظہور ہے. خدا مومن کے لیے یہ آسانی رکھتا ہے کہ اگرچہ اس کے کمال کا سفر ختم ہو گیا، اس کے کمال کا سفر رک گیا، اس نے جو بننا تھا بن گیا، اس کا دفتر عمل بند ہو گیا، اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطوفت ہے کہ اب دیکھیے میں ایک جملہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی دوبارہ پہلے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس جملے کو بار بار اپنی تفسیر میں تکرار کیا. قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے مستفاد ہے، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ان 14 کو اللہ نے انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور اہل بیت میں کہ ہم اس دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. یہ 14 ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ انسانیت کے معلم ہیں، انسانیت کے مرشد ہیں. اب جو ہم پیدا ہوئے تو ہم مجازن انسان ہیں. مجاز سے حقیقت کا سفر طے کر رہے ہیں. حقیقی معنی میں جب انسان بن رہے ہیں کی کوشش، اس سفر کا نام کمال ہے تاکہ ہم باکمال بن جائیں. نبی اور رسول اس لیے، اماموں کو اس لیے نصب کیا گیا کہ بشر باکمال بن جائے. اب جو مر گیا جس نقطے کے کمال کے جس نقطے پہ پہنچا تھا، اس کے کمال کا سفر رک گیا. قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. لیکن یہ رؤوف اور رحیم پروردگار کی رحمت کا یہ سلسلہ ہے. آپ دیکھیں خود میں حیران ہوتا ہوں، بعض چیزیں واقعاً خود آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رؤوف ہے، علی اپنے مومنوں پر کتنے رؤوف ہیں. خود میں حیران ہو جاتا ہوں. واقعاً عجیب ہے. مومنین کے لیے، علی کے چاہنے والوں کے لیے، علی کے محبوں کے لیے، علی کے عشاق کے لیے پروردگار نے کیا آسانیاں رکھی. میں نے خود پڑھا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، دیگر محدثین نے رسالہ معراجیہ میں یہ عبارات تحریر کی کہ ختمی مرتبہ جب شب معراج تشریف لے کے گئے اور چوتھے آسمان جو آقا ختمی مرتبہ پہنچے تو تمام فرشتوں کو خدا نے اکٹھا کیا. اور جب سب اکٹھے ہوئے تو تمام ملائکہ نے، فرشتوں نے، قدسیوں نے خدا سے خواہش کی کہ پروردگار
ہمیں اجازت دیں کہ ہم ختمی مرتبت کے نور کو قریب سے مشاہدہ کریں اور آقا کی خدمت میں عرض ادب کریں، سلام کریں۔ اور پیغمبر فرشتوں کی صفوں کے بیچ میں سے جب گزر رہے ہیں تو روات و محدثین نے تحریر کیا کہ چاروں طرف سے مسلسل سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، لوگ سب فرشتے سلام کر رہے ہیں، پیغمبر ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے کہ اگر تم نے پہچاننا ہو، سیکھنا ہو، سمجھنا ہو، کسی انسان کی شرافت کا امتحان کرنا ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھنے والا فرد شریف ہے یا کمینہ ہے، تو اس کے سامنے امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کا نام لیا کرو۔ اگر پیغمبر کا نام سن کر اس کا سر جھک جائے تو سمجھ لو شریف ہے، سر نہ جھکے سمجھ لو کمینہ ہے۔ یہ جو آپ کا خطیب، آپ کا عالم خطبے کے آغاز میں جب پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی مجلس سے پہلے خطبہ پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، جب وہ خطیب یا ذاکر یا عالم جب یہ کہتا ہے ابی القاسم محمد تو سر جھکا دیتا ہے۔ حکم ہے کہ پڑھنے والا سر جھکائے، سننے والے سر جھکائیں، یہ وہی سنت ہے۔ یہ مولا متقیان نے فرمایا۔ اب پیغمبر گزر رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ جھکے ہوئے، چاروں طرف سے سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور گزرتے گزرتے پیغمبر گرامی اسلام ایک مرحلے پر پہنچے، ایک فرشتے نے سلام کیا اور پھر آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میری گزارش ہے، میری عرض ہے۔ پیغمبر نے پوچھا بتاؤ اپنا تعارف کراؤ۔ اس نے کہا میرا نام اسرائیل ہے۔ وہ نام جو سن کر انسان پریشان ہوتا ہے، جہاں سے ان کا ایک دفعہ گزر ہو جائے تو پھر بستیوں میں گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یہ اسرائیل لرز رہے ہیں، ختمی مرتبت کا یہ رعب و دبدبہ، آپ کی ہیبت، آپ کی مقام، ایک مرتبہ اتنے مرعوب ہیں۔ جناب اسرائیل سلام کیا اور اس کیفیت کے ساتھ آگے بڑھ کر عرض کیا، تفصیلی گفتگو میں صرف ایک جملہ عرض کروں، کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے گا۔ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، استفسار کیا، اے اسرائیل اتعرف علی ابن ابی طالب، تو جانتا ہے علی کو؟ تو کیا جواب دیا؟ جناب اسرائیل نے عرض کیا فکیف لا اعرفہ، میں کیسے علی کو نہ پہچانوں کہ ان امرنی اللہ، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب، کہ میں اس وقت تک علی ابن ابی طالب کی کسی شیعہ کی روح کو قبض نہ کروں جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی اجازت نہ آ جائے۔ میں نے جب یہ فرمان پڑھا، میں اس نتیجے پر میں نے سمجھا کہ خدا کتنا رؤوف ہے، خدا علی کے محبوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور علی کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ مبادا میرے محب کی، میرے شیعہ کی، میرے عاشق کی، مجھ سے محبت کرنے والے کی موت حالت گناہ میں آ جائے، یا ابھی گناہ نہیں کر رہا لیکن ابھی تک اس گناہ کے لیے توبہ نہیں کی اس نے، تو ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے، اس کے لیے بعد میں پریشانی بن جائے۔ اللہ رؤوف ہے، یہ اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی تجلی ہے۔ تو جو میں مثال عرض کر رہا تھا، یہ جوان جن کی والدہ معظمہ کا انتقال ہوا، آج ان کی برسی کی مجلس ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے ساتھ دفتر عمل بند ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مجلس عزا کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کے کمال کا سفر رک چکا ہے اور اب وہ جس مرحلے پر جس کی موت ہوئی، وفات ہوئی، اسی مرحلے پر رکا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کی تجلی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لواحقین میں سے، اس کے ورثاء میں سے، اس کی اولاد میں سے کوئی فرد اگر اس کی یاد میں کوئی ایسی محفل برپا کرے، ایسی مجلس برپا کرے جہاں پر کچھ ایسی گفتگو کی جائے کہ جس گفتگو کے نتیجے میں جو زندہ فرد ہے اسے سن کر اس کی زندگی میں کوئی تحول آ جائے، کوئی انقلاب آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے، اس کی رخ اور اس کی جہت درست ہو جائے، اس کی سمت کا تعین ہو جائے اور وہ کمال کی طرف چل پڑے، خدا کی طرف چل پڑے، ولایت کی طرف چل پڑے، معصومین کی طرف چل پڑے، تو اس کی زندگی کے اس بدلاؤ کے نتیجے میں پروردگار وہ فرد جس کا دفتر عمل بند ہو چکا ہے اس کے درجات میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے کمال کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عطوفت ہے، یہ اللہ کا کرم